لیکن ساجد صاحب، میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے، ہم لوگ جو طالب علم ہیں وہ پوری دنیا تک کس طرح ہم لوگ پھیلا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا صحیح فہم بھی لوگوں کو پہنچا سکیں اور کم سے کم اس کی جستجو اس کو جاننے کی ہم پہنچا سکیں. اس کارے میں ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں میرا جو احساس ہے اور تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جس کو ہم لفظ تعلیم سے بیان کر سکتے ہیں یا تدریس سے بیان کر سکتے ہیں، اس کے پر جو بہت زیادہ حلقے قائم ہونے چاہیے، اور یہ 2-3 لیول کے ہونے چاہیے. مثلاً عوام کے لیے اچھے ترجمے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی مجلس میں آئیں اور ترجمہ سنیں اور چلے جائیں، یا پڑھا دیں ان کو یا یاد کروا دیں ان کو. اس ترجمے کے ساتھ ایک کام ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ ذرا جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں اور ان کے سوالات ہیں، ان کے سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے مجالس برپا ہونی چاہیے، کلاسز ہونے چاہیے، سیشنز ہونے چاہیے. اور تیسرا وہ درجہ ہے جس میں پھر اچھے علماء تیار ہوں جو قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھنے والے، سمجھانے والے بنے. تو یہ 3 لیول پہ کام کرنے کا ہے. اور تینوں جو لیولز ہیں وہ مثلاً اس وقت جو آپ کے سوالات ہیں یہ ماشاءاللہ بہت معیاری سوالات تھے، تو یہ دوسرے لیول پہ آ رہے ہیں، یعنی یہ عوام کے ترجمے والے سے بہت اوپر اٹھ کے ہیں. تو ایک اس طرح کی مجالس جو آج ہمارے درمیان ہوئی ہے، اور ایک ترجمے کی مجلس جس میں لوگ ترجمہ سنیں اور یاد کریں یا مثلا لفظوں کا ترجمہ کر کے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ ان کی نمازیں بہتر ہو جائیں یا اس طرح اور پورے قرآن کے اندر سے گزر جائیں. اس کے لیے میرے المعرت کے پلیٹ فارم پہ ہم 2-3 طرح کے کورسز قرآن کے لیے بنانا چاہتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکمل کرے اس کام کو. ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 3 سال میں یعنی ترجمہ قرآن کو اس طرح سے لیسنز میں بانٹ دیا جائے کہ 3 سال میں قرآن ختم ہو جائے. یعنی صبح آپ مثلا گاڑی میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل بیٹھے ہیں، موبائل میں آپ کے وہ آڈیو اس کی لگی ہوئی ہے، آپ نے سن لیا، اور آدھے گھنٹے 15 منٹ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے لحاظ سے 1 سال، 2 سال اور 3 سال میں. تو اب آپ اگر 3 سال کے بعد دوبارہ دہرانا چاہیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو شروع کر دے گا، وہ ایپ سی بن جائے گی موبائل کی. تو اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن روزانہ سننے کو اتنا آسان کر دیں. ابھی بھی گامدی جو ایپ ہے اس کے اندر ہم نے ترجمہ ڈال دیا ہے، لیکن وہ اس طرح سے لیسن بنا کر نہیں ڈالا. وہ ترجمہ سنایا جائے گا اور پھر اس کا خلاصہ کیا جائے گا کہ ان آیات میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے. تو اس طرح سے ہم وہ لیسنز بنا دیں گے. روزانہ سال میں ختم کرنے والا یعنی 365 لیسنز قرآن کے ہو جائیں گے. پھر جس نے 2 سال میں ختم کرنا اور سلور جانا چاہتا ہے اس کے 700 مثلاً ہو جائیں گے لیسنز. تو 3 سال والا بھی ہو جائے گا. تو وہ تاکہ ہر جو بھی ٹائم دینے کے لائق آدمی جتنا ٹائم دے سکتا ہے اس کے لحاظ سے سال کا کورس، 2 سال کا کورس یہ ایپ کے اوپر ہوگا، وہ ہم سوچ رہے ہیں بنانے کا. تو یہ پہلے لیول کو کور کرے گا. دوسرے میں پھر جو ان کے سوالات ہوں گے اس کے لیے بھی ہم کچھ کلاسز اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تیسرے درجے پہ زیادہ اہمیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ٹیم تیار ہو جائے جو اچھی عربی جانتی ہو، قرآن مجید کو سمجھتی ہو. اور اس میں 2 لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اساتذہ ہوتے ہیں، ایک اسکالرس ہوتے ہیں، یعنی ایک مفسر کہہ لیجئے. ایک مفسر ہوتا ہے، مفسر تو ظاہر ہے سارے نہیں بنتے، تو ہم اساتذہ کم از کم تیار کر لیں کہ مثلا آئنسٹائن تو سارے نہیں ہوتے فزکس میں، لیکن فزکس کے پروفیسرز، ٹیچرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو قرآن کے ٹیچرز تیار ہو جائیں جو اتنی عربی جانتے ہوں کہ سوالوں کے جواب دے سکیں اور قرآن کی جو اصل بات ہے وہ سمجھا سکیں. تو یہ اگر آپ یہ کر لیں اپنی ٹیم کے اندر سے، میں اس کے لیے اسپیشل بھی انتظام کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ فکر فرائی کی جو جنم بھومی ہے، جائے پیدائش ہے، وہ ہندوستان ہے اور پاکستان کی سرزمین اکٹھی تھی اس وقت. تو یہ یہیں سے اس کا خمیر اٹھا ہوا ہے. تو اگر کوئی تحریک قرآن کی اٹھ سکتی ہے اس فکر کی بنیاد پر تو وہ یہیں سے اٹھ سکتی ہے. اس میں لیکن میں اس میں اس بات کو شامل کروں گا کہ ہم ہندوستانی یا پاکستانی ہی اس قابل ہیں کہ اس کو انگریزی میں پہنچا سکیں. اگلے زمانے 400 سال تک کی زبان انگریزی ہے. ہمیں یہ اچھی انگلش میں، ابھی تک ہمارا جتنے بھی المعرت کے پلیٹ فارم پہ ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں وہ اچھی انگلش میں نہیں ہوئی ہیں جس کو ویسٹرن دنیا سمجھ سکے. قرآن مجید کا ویسٹرن دنیا تک پہنچنا بہت ضروری ہے. خالص قرآن مجید کا جو روایتی
اضافوں سے جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کر رکھے ہیں اس سے بالکل پاک ہو. وہ جو کام اگر آپ میں سے کوئی کر سکے جس کی انگلش اچھی ہو اور وہ ہم سے سیکھ لے، قرآن عربی اچھی کر لے، اور وہ کم از کم استاد کے لیول تک چلا جائے، مفسر کے لیول تک نہ صحیح، اور وہ اس کو جدید انگریزی میں پڑھا دے، ٹرانسلیٹ کر دے، منتقل کر دے، تاکہ ہم ویسٹرن دنیا تک پہنچ جائیں. یہ پاکستان میں بھی ایسا بہت ہے، اور امید کرتا ہوں انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ویسٹ کی طرف سے جو بات آئے اس کو فٹافٹ ہم قبول کرتے ہیں، اور جو یہاں سے کوئی آدمی بہترین سے بہترین آدمی بات کر رہا ہو، کوئی نہیں دیسی بندہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ 3 طرح کے کام گویا کرنے ہیں. ایک ترجمے کا کام، یہ اس کے لیسنز بنا کر وہ ہم انشاءاللہ بنا لیں گے، اللہ نے توفیق دی. دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ اہم سوالات جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے پڑھانے کا عمل کہہ لیجئے، سوالات کے سیشنز ہوں، باتیں سمجھائی جائیں. اور تیسرا اساتذہ تیار کرنے اور مفسر تیار کرنے. یہ پروسیس ایک ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ مفسر بن جاتے ہیں، کچھ استاد ہوتے ہیں، اپنی اپنی قابلیت اور شوق کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے اور ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے تو وہ بن جاتے ہیں. تو یہ 3 کام کرنے کے ہیں، یہ جہاں جہاں بھی ہوں کم ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی خدمت جو ہے وہ پچھلے 700 سال سے کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے. اکا دکا مفسرین پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن دور جدید میں جتنے مفسرین پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، وہ پوری پچھلی 14 صدیوں میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ رجوع القرآن یعنی قرآن کی طرف واپسی کا دور ہے یہ، اور اس کی وجہ کرائسس تھا، جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. انگریز آیا، اس نے سوالات اٹھا دیے، اس نے اعتراضات پیدا کر دیے، اس نے ہر چیز ہلا کے رکھ دی. سر سید پیدا ہوئے، اقبال پیدا ہوئے، ادھر مصر میں گوکال پیدا ہوئے، ادھر پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے مغربی طوفان میں. اور اس کے بیچوں بیچ ایک تحریک خود بخود اٹھی ہے، اصل قرآن ہے، قرآن کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. تو یہ ہمارا دور جو ہے یہ ہے ہی قرآن کا دور. اس میں اگر ہم یہ خدمت کر سکیں، اور اس وقت خلا ہے، یعنی کوئی اچھی چیزیں، مثلا ایک تفسیر کی بہت بڑی ضرورت ہے جو غیر مسلموں کے لیے لکھی جائے، خواہ وہ ہندو ہوں خواہ وہ عیسائی ہوں. مثلا میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ کرنے کا کام کیا ہے. اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون بھی کرنے کو تیار ہیں. کہ مثلا ہم نے جملہ لکھا ہوگا 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ہندو کو ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا دوست تو کچھ پتا ہو، ورنہ ایک کرسچن کو، ایک ہندو کو کیا پتا 5 کیا نمازیں کیا ہوتی ہیں اور فرض ہونا کیا ہوتا ہے. اس کو ایک ایک چیز سمجھانی پڑے گی. تو ایسی تفسیر، مثلا میں نے ایک حدیث، ایک پادری تھے فادر ہرمن، آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے یہاں پر. میں نے ان کو کچھ قرآن اور کچھ عربی ادب پڑھایا تھا. تو ان کو یہاں رہے 7-8 سال، ان کو اردو آ گئی. تو میں نے ان کو جب انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ مجھے اب اردو میں پڑھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، انہوں نے اردو کا کورس کیا کوئی، تو میں نے ان کو شوق میں مولانا اصلاحی کی تفسیر تحفے میں دی. تو گھر گئے تو گھر جا کے پہلا جملہ پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے جملے میں 2 ٹرمز آ گئی ہیں اور پوری تفسیر میں ان 2 ٹرمز کا کوئی تصور بتایا نہیں گیا کہ یہ ٹرمز کیا ہیں. ڈکشنری میں نے دیکھی جو میرے پاس تھی، اس سے بڑی ڈکشنری دیکھی. میں نے اپنے پرانے جہاں جو رہنے والے دیسی لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی تواتر کا مطلب مثلاً کیا ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو غیر مسلموں کے لیے ایسی تفسیر آنی چاہیے کہ جو زیرو کریش سے بات کو شروع کریں اور ہر بات سمجھاتی چلی جائے. تو یہ کام ہونے والے ہیں قرآن کے پہلو سے. باقی ہمت ہوتی ہے ہر آدمی کی، شوق ہوتا ہے، تو جو بھی شوق سے ہمت سے کام کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے راہیں بہت کھلی ہوئی ہیں. اور قرآن کی خدمت ایک ایسی مزدوری ہے جس کا قیامت والے دن بہت اجر ملے گا.